اب ملی نبی استاذ اشارت العلوم اپنے قوہ کو آواز دے رہا ہوں کہ مولانا محترم اپنا مخالف پیش کریں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے انڈیا سے تشریف لائے مہمان گرامی قدر مولانا مختار صاحب مدنی زیدہ مردون سے التماس کرتا ہوں کہ مولانا محترم اسٹیج پر تشریف لائے۔ صلاحیت سے ہزاروں روشن دل افراد کو زندگی بخشی
اس لیے کہ وہ خود ہزاروں بزرگ شخصیات کی خدمت میں نیاز مندانہ موجود ہوتے، اور ظاہر ہے کہ سایہ دار شجر سے ہر ایک مستفید ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود بھی سعادت مند تھے کہ اس مقام مسمى تھے، بلکہ حسن اخلاق، تواضع، انکساری کا پرتو تھے، سلیم الفکر اور گہری فراست کے مالک تھے۔ اسی لیے دعوت تبلیغ سے دعوت کی وابستگی رکھتے ہوئے اپنا تاریخی کردار بھی پیش کیا، ساتھ ہی علماء ربانی اور زندہ دل بزرگوں سے گہرے تعلق کے باعث فکر و نظر دعوت تبلیغ کے لیے زندگی وقف کر دی۔ وہیں نوجوان نسل کو دین و شریعت سے وابستہ رکھنے کے لیے کاشف العلوم جیسا تاریخی ادارے کے دامبیل بھی ڈالی، جو اپنے تاریخ اپنے نفس سے علم و فضل کی تابانی بکھیر رہا ہے۔ مولانا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں دعوت و تبلیغ اور کاشف العلوم جیسے عظیم ادارے سے الگ نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے مرکزی ادارے دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء، مظاہر علوم سہارنپور اور فکر ولی اللہ کی امین شخصیات اور راہ سلوک کے شناور بھی گاہے بگاہے کاشف العلوم میں قدم رنجا ہوتے رہے اور اپنی روشن ضمیری اور آہ سحرگاہی سے خلق کثیر کو مستفید کرتے رہے۔ حضرت مولانا محمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بجا طور پر مینار نور کہا جا سکتا ہے کہ مرحوم کی زندہ دلی اور روشن فکر سے جہاں ادارہ آباد رہا ہے، اور وہیں اورنگ آباد کی تاریخی مسجد جامع مسجد بھی نمازیوں سے معمور ہوتی رہی اور آج تک سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ بڑوں سے سنا تھا کہ بڑا وہ ہوتا ہے جو چھوٹوں کو بڑا بنا دیتا ہے، نہ کہ بڑوں کو چھوٹا کرتا ہے۔ کسی بڑے کا قول ہے کبرنی الاکابر، کہ مجھے بڑوں نے بڑا بنا دیا۔ چھوٹوں کو بڑا کرنے کا سلسلہ ازل سے چلا آ رہا ہے، لیکن بڑوں کو ان کے مقام کے اعتبار سے عزت و مقام کا دینا بھی یہ سلسلہ بھی ازل سے چلا رہا ہے۔ انزل الناس منازلهم، روئے زمین پر انبیائی فیضان سے کتنے حقیر عظیم بن گئے، کتنے ادنا اعلیٰ بن گئے اور کتنے ہی ناقص کامل بن گئے۔ یہ انبیاء کی تربیت کا کرشمہ تھا کہ کتنوں کو عروج حاصل ہوا اور کتنے ہی تقوی اور عنایت میں کمال پیدا کر گئے۔ افراز سازی کی تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور کے عظیم لوگوں نے اپنے عظمت کے گوہر سے ہزاروں کو عظیم بنا دیا۔ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی عظمت کا سکہ آج بھی قائم ہے۔ ان عبقری شخصیات میں جلن لینے والی ایک عظیم اور تاریخ ساز شخصیت حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے حسن تربیت اور حسن نسل کی بے مثال قابل تقلید تاریخ ثبت کر دی۔ تیرے فکر و فن سے ذرے ہو گئے ہیں آفتاب، تیرے فکر و فن سے ذرے ہو گئے آفتاب، تو نے سیارے تراشے ہیں چراغ شام سے۔ حضرت مولانا محمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انتظامی معاملات میں باذوق اور سلیقہ مند افراد سے کام لینے کی بصارت حاصل تھی، اور وہ ہر کسی کے متعلق بات چیت میں اندازہ لگا لیتے تھے کہ میں اس میں کون سا جوہر ہے اور اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ حضرت مرحوم کو نورانی چہرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت سے بھی سرشار فرمایا تھا، ذالک من فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ خلاصہ کلام یہ کہ مجھ جیسا بے بداعت طالب علم حضرت مولانا محمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق کیا کچھ لکھ بول سکتا ہے؟ مشہور مقولہ ہے لکل
پڑھ چکے ہیں یا سنانے والوں سے سن چکے ہیں، ان کے زمانے کے خوشا چینیوں سے سنا ہے، اس کی روشنی میں بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ وہ رجل لکل فن تھے۔ ان کو پہچاننے کے لیے علم و فضل